الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود شریف پڑھنے کے بعد میرے واجب الاحترام استاد اکرام اور میرے ہم مقصد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجود مصطفیٰ میں جملہ محاسن و کمالات اس مقام پر پہنچے کہ ختم نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما کر ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سجا دیا گیا. سلسلہ انبیاء کرام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری پر ختم ہو گئی، لہذا اب کوئی دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے. جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت نے دعویٰ کیا اور وہ واصل جہنم ہوا. ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو ایک صحابی گزرا جس نے ایک گو کو مار کر اونٹ کے ساتھ باندھا ہوا تھا. تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے بتایا یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں. تو اس نے اونٹ کو موڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جا کر اترتا ہے اور کہتا ہے آپ ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں جو اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے فرمایا میں کیسے مان لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا میں تب تک مانوں گا جب تک یہ مری ہوئی گو کہے گی کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو کو آواز لگائی اور کہا اے گو تو اسے بتا میں کون ہوں. تو اس گو نے آنکھیں کھولی، ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے لبیک و صدیق یا رسول اللہ، آپ ہی اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. تو وہ دیہاتی جو وہ پھکا پکا رہ گیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ختم نبوت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.